بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، مذاکرات دو طرح سے ہو رہے ہیں، ایک پارلیمنٹ کے اندر ہو رہے ہیں اور ایک پارلیمنٹ سے باہر ہو رہے ہیں۔ جو معنی خیز مذاکرات ہیں وہ پارلیمنٹ کے باہر ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر ہونے والے مذاکرات صرف کور کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن دونوں میں بہت انٹرسٹنگ معلومات ہیں۔ تو پہلے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے جو امپورٹنٹ ہیں، یعنی جو پارلیمنٹ کے باہر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی اپڈیٹ، اب اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، تصدیق کے بعد دوبارہ تردید بھی آ چکی ہے، یعنی بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ان کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے انکشاف کیا اور بیرسٹر گوہر نے پہلے تردید کی، پھر تصدیق کی۔ بیرسٹر گوہر کی تصدیق کے بعد عسکری ذرائع کی طرف سے یہ تردید آئی کہ یہ ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر بیرسٹر گوہر جو ماہر سیکیورٹی امور ہیں، ان کے ساتھ دفاعی امور کے اوپر صرف بات ہوئی ہے، کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے جھوٹ بولا ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ایسی کی تیسی ان کی۔ نہیں، وہ بتائیں نا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کرنا چاہ رہے تھے سیاسی گفتگو، لیکن ہم نے کہا کہ آپ کی ایکسپرٹیز چونکہ سیکیورٹی امور کی ہیں تو ہم آپ سے سیکیورٹی امور پر بات کی جائے گی، سیاست کی بات آپ سیاستدانوں سے کریں۔ سیاستدانوں سے کریں۔ اچھا جی، یہ کافی عرصے سے یہ بیک ڈور چیزیں چل رہی تھیں، لیکن براہ راست مذاکرات یا براہ راست جو بات چیت ہے وہ یہ پہلی ہے، یعنی ہائی لیول پہ جو چیئرمین کی اور آرمی چیف کی۔ علی امین گنڈا پور کی تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں۔ یہ انگیجمنٹ کا سلسلہ تو جب سے عمران خان جیل میں ہے شروع ہے، آن اینڈ آف، کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا، لیکن شدت آئی اس کے اندر 26 نومبر کے بعد، اور اس کے اندر اس وجہ سے بھی اس کو سیریس لیا گیا کہ جو پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں تھیں وہ اس میں کمی آئی، اس میں نرمی آئی، نئی کریک ڈاؤن کنٹینیو رکھا گیا، پھر 3 دفعہ فیصلوں کو ڈیلے کیا گیا۔ لوگوں نے کہا انٹرنیشنل پریشر انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب جب براہ راست بات ہو رہی ہے، پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی غلطی ہے، ہو جاتی ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، تو کیا پی ٹی آئی کے لیے وہ جو ریڈ لائن تھی وہ تو مٹ چکی ہے، یا حقیقت میں مٹ چکی ہے، یا صرف یہ انٹرنیشنل پریشر کو انگیج کرنے کے لیے لالی پاپ دیا جا رہا ہے اور بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں رضوان صاحب، میں تو اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں۔ پہلے یہی پاکستان تحریک انصاف تھی، یہی عمران خان تھے، ان کے بارے میں آرمی چیف سے اگر کوئی بات کرتا تھا تو رپورٹڈلی، ظاہر ہے میں منیب فاروق تو نہیں ہوں جو کہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ جب آرمی چیف کی ملاقات ہو رہی تھی تو وہاں کوئی اور شخص بھی تھا، وہ کون تھا وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ منیب فاروق تو نہیں تھا کہیں؟ اب وہ یہ تو نہیں کہ صوفے کے نیچے میں خود بیٹھا ہوا تھا، لیکن رپورٹڈلی جو مختلف ذریعوں سے ہم تک پہنچتی آ رہی ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی، اس کے علاوہ ایک دو اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی احمد شجاع پاشا صاحب، انہوں نے جب عمران خان سے متعلق موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے سامنے کوئی بات کی تو بڑے وہاں پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اور بڑا اس طرح ریئیکٹ کیا جو کہ سینیورٹی کا لیول بھی انہوں نے نہیں دیکھا، اور انہوں نے کہا جی میں بالکل بھی یہ برداشت نہیں کروں گا، سننا ہی نہیں چاہتا۔ جس طرح امیر عباس صاحب نے اس دن کہا کہ ریاست کے دل میں بڑی نفرت ہے عمران خان کے لیے، تو وہ نفرت کا اظہار گائے بگائے وہ کیا جاتا رہا، اور ہم نے دیکھا بھی جس طرح الیکشن میں ہوا، لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، ماؤں بہنوں کو پیٹا گیا، گھسیٹا گیا، بوڑھی ماؤں کے دان جو ہے وہ توڑے گئے، مطلب یہ ساری ہم دیکھ چکے ہیں کہ کتنی نفرت ہے عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور اس سب کے لیے۔ پھر ابھی جو مختلف جو عسکری ذرائع فلوٹ کرواتے ہیں خبریں، میں آج ذرا کھلی بات کر رہا ہوں کہ وہ عسکری ذرائع جب فلوٹ کرواتے ہیں خبریں، جی وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ڈیل کی بات کی تھی علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے کہ عمران خان نے وہ انکشاف کیا تھا جی علی کہ مجھے یہ آفر ہوئی ہے کہ آپ ہاؤس اریسٹ میں چلے جائیں، بنی گالا۔ اچھا، اس کے حوالے سے جی وہ جو عسکری ذرائع ہیں نا، جو ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس کے ذریعے سے بھی چلتی رہتی ہیں، وہ بہت سارے صحافیوں کے اندر یہ چیزیں فلوٹ کروا رہے ہیں جی علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی، کوئی ایسی ان کی طرف سے آفر نہیں تھی۔ علی امین گنڈا پور نے درخواست کی کہ سب دیکھیں اب بہت کچھ ہو چکا ہے، اب چیزیں ایز آؤٹ ہونی چاہیے، عمران خان کو باہر آنا چاہیے، تو انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کہا کہ اچھا آپ بتائیں کیا وے آؤٹ ہونا چاہیے، اور پھر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ دیکھیں بنی گالا چلے جائیں اور یہ سارا کچھ ہو جائے، پھر عمران خان کو بتایا گیا۔ اچھا، یہ سارا پیچھے میں نے سارا اس لیے لمبی تمہید باندھی کہ پہلے ان کا ریئیکشن کیا تھا، اب وہ ریئیکشن کیا آ رہا ہے، اور آج جو علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر سے متعلق جو بریفنگ کے دوران جو انہوں نے کہا جی بھائی ملاقات ہوئی ہے،
لیکن سیاسی بات چیت نہیں ہوئی, سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش نہ کیا جائے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, جب محمد زبیر صاحب جو مسلم لیگ نون کے ترجمان تھے, ان کی جب ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ سے, تو آئی ایس پی آر نے, ابھی تو یہ ذرائع سے چلی ہے نا, اس وقت آئی ایس پی آر نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی تھی اور تقریباً اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ کا استعمال کیا تھا اور کہا تھا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. جنرل بابر افتخار تھے ایگزیکٹلی. تو انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی اور یہ سارا کچھ ہوا. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ملاقاتیں نہیں ہوئی, ملاقات بھی ہوئی ہے, بات چیت بھی کہیں نہ کہیں ہوئی ہوگی. ظاہر ہے بیرسٹر گور کون سا ماہر دفاعی امور تو نہیں ہے, ان کا سیکیورٹی کے اوپر کوئی سٹیک بھی نہیں ہے, نہ ڈیفنس منسٹر ہے, نہ کے پی میں ان کے پاس کوئی عہدہ ہے. وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے, تو چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ پولیٹیکل بات ہی ہوئی ہوگی. اور وہ ان رہنماؤں میں بھی شامل نہیں ہے جن سے آرمی چیف نے ایک جنرل ملاقات کی تھی کے پی میں. مطلب یہ ملاقات الگ ہوئی ہے. اچھا, اس کے دوران اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے دیکھیں اس پولیٹیکل بات چیت نہیں ہوئی, تو یہ تردیدیں آتی رہتی ہیں, ان کے اوپر کوئی بات اتنا نہیں کر, یہ ایک اسموک اسکرین ہے. ہاں, یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آیا اب ہونے کیا جا رہا ہے, کیا واقعی ان کے دل میں کوئی رحم ہے. دیکھیں, یہ ڈنڈے والی سرکار ہے. ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ نکے دا جڑا دادا ہے نا, وہ بڑا ڈڈ ہے, ابے سے بھی ڈر ہے. ہاں, وہ ابے سے بھی ڈر ہے. اب وہ ظاہر ہے ان کو بھی اندازہ ہے کہ اوپر سے دباؤ ہے, پریشر ہے, اس پریشر کو کسی طریقے سے اب انگیج تو کرنا ہے. جب تک وہاں سے کوئی بات چیت نہیں آتی, ان کو اشارے یہاں پر مل چکے ہیں, اور اس اشاروں سے متعلق جو ہے وہ بہت ساری اطلاعات یہ ہیں کہ یہاں پر جو ڈونلڈ بلوم تھے سابق سفیر امریکہ کے پاکستان میں, ان سے بھی یہ پوچھا گیا ہے کہ امریکہ میں کیا چل رہا ہے. تو ڈونلڈ بلوم کے یہ جو الفاظ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ گیٹ یور تھنگس سارٹیڈ آؤٹ. مطلب یہ انہوں نے یہاں پر اشارتاً بتا کے چلے گئے ہیں کہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں. اپنے معاملات ٹھیک. اور یہ خبر ہم نے بتائی بھی تھی کہ انہوں نے میسج آخری جو ہے وہ کنوے کر دیا, میسیجز کنوے ہو چکے ہیں. پھر رچرڈ گرینل کے حوالے سے جو ہے وہ تو باقاعدہ پوچھا گیا ہے, بلکہ رچرڈ گرینل کے حوالے سے مختلف صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ بلوم سے, جاتے جاتے الوداعی ملاقات. اس الوداعی ملاقات میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ڈونلڈ بلوم جو ہیں, ان کی یہ رچرڈ گرینل کی جو ٹویٹس آ رہی ہیں ان کو ہم کتنا سنجیدہ لیں. تو پھر انہوں نے پورا شجرہ نسب ان کا نکال کے دکھایا کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے خاندان کے ساتھ رچرڈ گرینل کے تعلقات ہیں اور ان کو کس حد تک سنجیدہ لینا چاہیے. تو یہ میسیجنگ کنوے ہو چکی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, جو امپورٹنٹ خبر ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی کنوے کر دیا گیا ہے کہ جو نیکسٹ سفیر ہے پاکستان میں, وہ کوئی کیریئر ڈپلومیٹ نہیں آ رہے. جو امریکہ کے سفیر ہوں گے وہ ہی از ناٹ کیریئر ڈپلومیٹ, وہ ایک ان آرتھوڈاکس قسم کے پولیٹیکل اپوائنٹی ہوں گے اور وہ کیریئر ڈپلومیٹ نہیں ہے. تو اس لیے ان کو یہ چیزیں شیئر ہو چکی ہیں کہ اگر کوئی آیا تو وہ کیریئر ڈپلومیٹ نہیں ہوگا, چیزیں اپنی درست کر لیں. تو وہ اس بیک گراؤنڈ کی جو بریفنگز ہیں, کیونکہ یہ بریفنگز کے اوپر بہت یقین کرتے ہیں اور بریفنگز کے اوپر اکانومی بھی چلاتے ہیں, بریفنگ کے اوپر سیاست بھی چلاتے ہیں, بریفنگ کے اوپر دفاع بھی چلاتے ہیں, بریفنگز کے اوپر یہ اب فارن پالیسی بھی چلا رہے ہیں. تو ان کو بیک گراؤنڈ جو بریفنگز ہیں اس کی بنیاد کے اوپر یہ عمران خان کو پولیٹیکل سپیس دینے کے لیے راضی ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے. اگر وہاں سے کوئی انگیجمنٹ مل گئی تو انہوں نے آنکھیں پھر بدلا لینی ہے اور پھر انہوں نے اسی طرح عمران خان کو ڈیسیو کرنا جس طرح. اچھا جی, ڈیسیو کی بات انہوں نے کی, وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو پولیٹیکل سپیس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا عمران خان پولیٹیکل سپیس لینے کے لیے تیار ہے؟ آج اڈیالہ جیل میں انہوں نے گفتگو کے اندر یہ کہا, صحافیوں سے گفتگو کے اندر یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری آپ سے اب جیل میں زیادہ ملاقاتیں نہ ہوں. کسی میجک بال کا انہوں نے ذکر کیا. پھر آرمی چیف سے انہوں نے کہا کہ معافی تو ان کو مانگنی چاہیے. تو کیا عمران خان کیا سوچ رہے ہیں؟ رضوان بھائی, عمران خان نے آج جو صحافیوں سے بات کی اور اس کے بعد نکل کے بیرسٹر گور صاحب کی آج ملاقات ہوئی وہاں پر, اور بنیادی طور پہ تو بیرسٹر گور صاحب کو تو جو کل سے چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کل بھی کہا کہ ان سے پوچھا ہم نے کہ آپ کی کوئی ملاقات وغیرہ ہوئی ہے, تو انہوں نے کل صاف انکار کیا تھا. بہرحال ایک کریڈٹ دیا آپ ان کو, جتنا وہ اپنے پیٹ کے پکے ہیں نا اتنا کوئی کم ہی میں نے سیاستدان, کیونکہ وہ سیاستدان نہیں, ایک وکیل ہے اور کلائنٹ کی چیزوں کو حفاظت میں رکھتے ہیں, تو وہ انہوں نے اپنا پورا کام جو ہے نا وہ کیا ہے. صحیح ہے. اور وہاں پہ آج عمران خان نے ایک تو سب کو یہ جو لوگ وہاں پر ملنے گئے, میسیجنگ وغیرہ, کیونکہ بیرسٹر گور آج مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں کیونکہ حصہ نہیں ہے تو وہ نہیں تھے, وہ بعد میں آئے. تو انہوں نے جو پہلی ٹاک کی نا, وہ باہر نکل کے وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر جو صحافی تھے نا وہاں, ان کو وہاں پر ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے. تو ان کو یہ لگا کہ شاید
یہ بات عمران خان نے ان کو کہیں آگاہ کیا ہے. اچھا. تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا اپنی پٹوری جو کھولی. وہ جب تک پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو انہیں وہاں کے پتہ چلا کہ بھئی یہ تو بات علی امین گنڈا پور نے کی ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے اوپر پھر انہوں نے بڑی آج ہر کسی کو کھڑا ہو کے انہوں نے ٹائم بھی دیا اور پھر بتاتے رہے کہ بڑی مثبت قسم کی ملاقات ہوئی ہے اور بڑا زبردست قسم کا اور اچھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. اور عمران خان کو بھی بتایا انہوں نے. عمران خان کو بتایا. اچھا بیرسٹر گور صاحب نے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے خان صاحب کو یہ بتایا جب آرمی چیف آپ تو مان تو گئے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا جی خان صاحب نے کہا بڑی خوش آئندہ ہے. میں یہ یقین نہیں کرتا کہ خان صاحب نے, کیونکہ بیرسٹر گور صاحب جب سے کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں اور جب سے ہم یہ کور کر رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہے نا وہ کس ٹائم کیسی بات کرتے ہیں. بلکہ زبیر صاحب نے تو ان کو ریکویسٹ بھی کی کہ آج ملنے کی, تو میں نے ان کو یہی کہا کہ میں کہ ہوں ہفتہ نہیں ہوں ملنے, جو مرضی کر لو. بیرسٹر گور صاحب میرے لیے قابل احترام ہے, جب بھی ملتے ہیں بیچارے شکوے کرتے رہتے ہیں. آج بھی انہوں نے کہا میں تو اب ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے حیا ہی بندہ کھا سکتا ہے اور کیا کرے. لیکن جو بیرسٹر گور صاحب نے کہا نا, اور جو میڈیا میں بھی جس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا جی یہ بڑی خوش آئند ہے, جس طرح عمران خان بڑے خوش ہو گئے اور کہہ رہے تھے کہ جی بھائی بس میں اب قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور میری ملاقات ہو گئی ہے. بیسیکلی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں. وہ تو شروع دن سے انہوں نے کوئی چیز چھپائی تو نہیں ہے نا آج دن تک. انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ بات کریں کیونکہ اس سب کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ تو عمران خان کہتے رہے اسٹیبلشمنٹ, اور یہ حکومت کہتی رہی نہیں جی نہیں ساڑھے نہ مذاکرات کرو, حکومت ہم ہے. اور آج پھر ایک بار عمران خان کے جو ملنے کی درخواست جو ہے اس کے اوپر اسپیکر ایاز صادق صاحب نے یہ کہا کہ بھئی ہم ملاقات کی درخواست آئی ہے تو اب یہ ملاقات کروائیں گے. بعد میں ہم نے پوچھا, میں نے کہا جی پہلے 9 دن لگے تھے تو اب آپ کو کتنے دن نظر آ رہے ہیں. لیکن وہ تو بھانڈا جو ہے وہ تو گھنٹے کے اندر ہی پھوٹ گیا. عرفان صدیقی صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کو لے کے اپنی علیحدہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تو یہ انہوں نے کر دیا ہے. یہ تو کیونکہ وہ جو اگر آپ وہ پڑھیں نا سارے جو مطالبات ہیں رضوان صاحب اس کو تو پڑھتے ساتھ ہی نظر آ گیا تھا کہ یہ حکومت کے پلے جو ہے نا کسے نہیں چھوڑا. دوسرا آپ نے جو بات کی نا کہ وہ شروع میں کہ ایک ریڈ لائن تھی وہ عمران خان نے مٹا دی ہے. دیکھیں عمران خان کے پاس نا احتجاج کی ایک ربڑ تھی, جدوجہد کی ایک ربڑ تھی, صبر کی ایک ربڑ تھی. انہوں نے وہ ریڈ لائن جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کر خود مٹائی ہے. اس میں کسی کو کریڈٹ نہیں ہے, اس میں ان کی عوام ہے اور عمران خان ہے جنہوں نے یہ ریڈ لائن مٹائی ہے. اور بنیادی طور پہ عوام نے ضد میں مٹائی ہے. عوام نے یہ نہیں کہ کوئی بہت سے لوگ عمران خان کے نظریات کے مخالف بھی ہمیں ملتے رہے, لیکن وہ اس چیز کے مخالف تھے کہ جو عمران خان نے بات کی ہے, جو عمران خان ہر کسی کے اپنے آئینی کردار کی بات کر رہا ہے وہ ہونی چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں جب سے یہ ملاقات کا سین چلا ہے, جو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. وہ لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بھائی یہ اگر ملاقاتیں کر کے ہی آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو مکا دو. نہیں, آپ نے کہا کریڈٹ عمران خان کی اس ربر کو آپ نے کریڈٹ دیا ہے. دیکھیں اس سے پہلے بھی ماضی میں جو سیاستدان قید ہوئے اور پھر وہ ڈیلنگ کر کے چلے گئے, ایک بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ لوگوں نے اس طرح ان کا ساتھ ان سیاستدانوں کا نہیں دیا جس طرح لوگ کھڑے ہو گئے عمران خان کے پیچھے. لوگوں نے اپنی عزتیں قربان کی, لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی, لوگوں نے اپنا خون دیا. تو جہاں پہ یہ کریڈٹ عمران خان کا ہے وہیں اس قوم کو بھی کریڈٹ دیں کہ جو اس لیڈر کے پیچھے اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو گئی, اور وہ اب سوچ بھی نہیں سکتے چاہتے ہوئے بھی ان کو یعنی عوام کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات کروں اگر میں ایک دن نا بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا, میرے دماغ میں بھی یہ سوچ ہے, تو میں نے اس کا کرکس میرے سے تو نہیں فائنل ہوا لیکن میں نے یہ بات چھوڑی تاریخ پر کہ تاریخ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس ملک کی عوام نے عمران خان کے ساتھ وفا زیادہ کی ہے یا عمران خان نے اس قوم کے ساتھ وفا کی ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب اس کے اوپر تاریخ یہ فیصلہ کرے. دیکھیں میں یہ ہمیشہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے نا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, ڈیل ہو رہی ہے, عمران خان خاموش ہو جائیں گے, ظاہر ہے بہت سارے ایک مفاہمتی گروپ, میں نام نہیں لوں گا, مفاہمتی گروپ کا ایک رکن جو ہے نا وہ اس حد تک بھی راضی ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال تک خاموش رہیں تو ٹھیک ہے, عمران خان کو خاموش رہ جانا چاہیے, باہر آ جانے. مطلب پارٹی کے اندر اس حد تک لچک ہے عمران خان کو باہر نکالنے. پارٹی کہہ رہی تھی کہ یار باہر نکالنا ہمارا کام ہے, بے شک شرائط کے اوپر ہی نکالنا. ہاں باہر نکال. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیانیاں بھی بنا لیں گے اور سارا کچھ کر لیں گے, بس ٹھیک ہے سیاست چلتی رہے گی نا. وہ ایک کسی اور اینگل سے سوچ رہے ہیں. عمران خان نے باہر ڈیل کر کے نہیں جانا. عمران خان نے باہر بالکل یہ جو کوئی سوچ رہا ہے نا کہ یہ عمران خان وہی دائرہ گھومے گا جو نواز شریف, آصف زرداری, یہ وہی اسی دائرے کے اوپر چلتے رہیں, ایسا نہیں ہوگا. عمران خان کوئی ڈیل کے تحت باہر نہیں آئیں گے, ان کو خود ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا
اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. نہیں تو عمران خان اندر جیل میں بیٹھے رہیں گے. کچھ صحافی کچھ دانشور یہ کہتے ہیں کہ صرف وہ آئی ایم سوری کہہ دیں تو اس سے بھی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ آئی ایم سوری ہی تو نہیں کہہ رہے. وہ تو ختم شد سے شروع ہوئے تھے, اب کہتے ہیں وہ تو کہاں سے شروع ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں خدا دا واسطہ کہہ دو معافی مانگ. وہ اس طرح کر کے ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں معافی مانگ لیں. لیکن انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ معافی تو آرمی چیف کو مانگنی چاہیے, ہمارے لوگ اٹھائے گئے, ہمارے لوگوں کو مارا گیا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی میں ہمارے لوگ ملوث تھے, اس نے یہ غلط کہا ہے, اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے میجک بال کا ذکر کیا. انہوں نے کہا ایک میجک بال ہے وہ میرے پاس ہوتی ہے اور مجھے بہت پہلے بتا دیتی ہے, تو ہو سکتا ہے جو صحافی بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی جیل میں آپ زیادہ, آپ سے میری زیادہ عرصہ نہیں ملاقات, مطلب وہ دن کم ہی رہ گئے کہ آپ سے میری ملاقات ہو سکے. یہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو سوچنے والی ہے. بہرحال جی مذاکرات کے جو پارلیمنٹ میں ہونے والے مذاکرات ہیں اس میں کیا ہوا ہے, کس طرح سے اس کے اندر بیرسٹر گوہر نے جو لکھا اس کو سلمان اکرم راجہ نے مٹا کے نئے طریقے سے حکومت کو جس طرح سے پھنسایا ہے, اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو اگلی ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.